بار محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. والے دیگر نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وہ ایک مومن بصیرت کی جو دولت ہے ابو طالب. وہ ایک مومن بصیرت کی جو دولت ہے ابو طالب، وہ مکمل احمد مرسل وکالت ہے ابو طالب. بچایا ہے ابو جہلوں سے ہر ایک موڑ پہ جس نے، بچایا ہے ابو جہلوں سے ہر ایک موڑ پہ جس نے. خدا کے دین کو ایک ایسی حکمت ہے ابو طالب. اور چراغ آل محمد جو دل میں جل جائے، چراغ آل محمد جو دل میں جل جائے، بلا ہو خیر ہو آفت ہو سب ہی ٹل جائے. بلا ہو خیر ہو آفت ہو سب ہی ٹل جائے. نہ ہوگا خوف کبھی حشر میں خدا کی قسم، ولایت علی ہر سانس میں جو ڈھل جائے. سلام پیش خدمت ہے. ذکر بطول جیسے پیغمبر کا رنگ ہے، ذکر بطول جیسے پیغمبر کا رنگ ہے. علم و عمل میں ساقی کوثر کا رنگ ہے مجلس شہادت یہ فاطمہ زہرا، اس تذکرے میں سورہ کوثر کا رنگ ہے مجلس شہادت یہ فاطمہ زہرا، اس تذکرے میں سورہ کوثر کا رنگ ہے. اور 14 کا ذکر خدا اور رسول ہے، 14 کا ذکر خدا اور رسول ہے. عمران کی صفات کا اس گھر میں رنگ ہے. میراث باپ کی جو ہوئی رد کیا وہ صبر، میراث باپ کی جو ہوئی رد کیا وہ صبر. انداز کہہ رہا تھا قلندر کا رنگ ہے. جیسے مولانا قبلہ نے فرمایا تھا کہ بی بی کے 9 نام ہیں قرآنی، سمجھ لیجیے. ویسے بہت لقب تو بہت ہیں، ان کے لقب کثیر ہیں اور نام ان کے 9. ان کے لقب کثیر ہیں اور نام ان کے 9. اہل قصہ میں مرکز شہپر کا رنگ ہے. اللہ اور رسول کی رحمت بھرا مزاج، اللہ اور رسول کی رحمت بھرا مزاج. دریا بتا رہا ہے سمندر کا رنگ ہے. اللہ اور رسول کی رحمت بھرا مزاج، اللہ اور رسول کی رحمت بھرا مزاج. دریا بتا رہا ہے سمندر کا رنگ ہے. اور معصومہ کی ولا کا وسیع تر ہے دائرہ، معصومہ کی ولا کا وسیع تر ہے دائرہ. کرب و بلا کے سارے 72 کا رنگ ہے. ہو سامرا مدینہ نجف قم کہ توس ہو سامرا مدینہ نجف قم کہ توس ہو. تنویر ہی تنویر کے منظر کا رنگ ہے. مختار ہے کہ بی بی قبول کیجئے اس موج کا سلام، بی بی قبول کیجئے اس موج کا سلام. قمبر کے اس غلام میں قمبر کا رنگ ہے. اور ذکر بطول جیسے پیغمبر کا رنگ ہے. علم و عمل میں ساقی کوثر کا رنگ ہے. صلوات اللہ. صلی علی محمد و آل محمد. جزاک اللہ قبلہ. بار محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جناب رضا علی بھائی سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں اور بحضور امام سوز خانی فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. چار بسمے اس کے بھی راہ میں تیار کی. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. Oh
کیوں زر کی عوض میں در بدر پھرتا ہے، کیوں زر کی عوض میں در بدر پھرتا ہے، جانا ہے تجھے کہاں کدھر پھرتا ہے، جانا ہے تجھے کہاں کدھر پھرتا ہے، اللہ رے پیری میں ہے وس دنیا کی، اللہ ری پیری میں ہے وس دنیا کی، تھک جاتے ہیں جب پاؤں تو سر پھرتا ہے، تھک جاتے ہیں جب پاؤں تو سر پھرتا ہے، کیوں زر کی عوض میں نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، مریم سے بھی بطول کو رتبہ سوا ملا، باؤ سے رسول سا خیر برا ملا، شوہر ملا تو خلق کا مشکل کشا ملا، بیٹا اسے شہید رہے کبریا ملا، بیٹا اسے شہید رہے کبریا ملا، سب اپنے اپنے رتبے میں کیا
علی لاجواب ہے مریم سے بھی بطول کو بار دیگر بلندتر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت بے شمار بیوی پاک کے قاتلوں پہ لعنت بے شمار بنت مدینہ در شبیر و شبر فاطمہ بنت مدینہ در شبیر و شبر ضامن نسل نبی تفسیر کوثر فاطمہ بنت مدینہ در شبیر و شبر فاطمہ درج خلق نبی کا خاص جوہر فاطمہ بنت مدینہ در شبیر و شبر فاطمہ طاہرہ تیرا لقب ہے سیدہ تیرا خطاب چادر تطہیر ہے تیری چادر فاطمہ چادر تطہیر ہے تیری چادر نا خدا کشتی دین نبی تیرے پیسر خلق کا مشکل کشا تیرا ہی شوہر فاطمہ خلق کا مشکل کشا تیرا ہی شوہر فاطمہ بنت مدینہ در شبیر و شبر فاطمہ تو جب آ جائے اٹھے تعظیم کو تیری رسول مرتبہ سا مرتبہ اللہ اکبر فاطمہ مرتبہ سا مرتبہ اللہ اکبر فاطمہ بنت مدینہ در
شبیر و شبر فاطمہ گفتگو بچوں سے تیری سن کے رضوان جنان آ گیا خیاط بن کر تیرے در پر فاطمہ بنت مادر شبیر و شبر فاطمہ آئے تطہیر لائے دیکھ کر یہ جبرائیل زیر چادر ہے نبی حسنین و حیدر فاطمہ بنت مادر شبیر و شبر فاطمہ دیکھنے میں پانچ ہے کملی میں لیکن ایک ہے احمد مرسل علی شبیر و شبر فاطمہ بنت مادر شبیر و شبر فاطمہ باپ پر رونے کو یہ دونوں ترستی رہ گئیں ایک سکینہ اور ایک بنت پیغمبر فاطمہ باپ پر رونے کو یہ دونوں ترستی مر گئی ایک سکینہ اور ایک بنت پیغمبر فاطمہ بنت مادر شبیر و شبر فاطمہ وہ مصائب تجھ پہ گزرے بعد ختم انبیاء رات ہو جائے گزرتے گردنوں پر فاطمہ رات ہو جائے گزرتے گردنوں پر فاطمہ ذاکر سبتے نبی ہے خوف کیا زائد تجھے تیری کر دیں گی سفارش روز محشر فاطمہ بنت مادر بارے کر صلوات اللہم صلی علی محمد
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند صلوات محمد سورہ فاتحہ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، گل پڑ گیا کہ بنتے نبی کوچ کر، پاپوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، محبوب کبریا کی عزادار مر گئی، 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، سبتین گھر میں آئے جو بیتاب و بے قرار، اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال ذا، وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، کھانا تو جلد کھا لو بھوکے ہو میں نثار، بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، اماں ہمیں کھلائیں گی کھانا تو کھائیں گے، یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، چادر زمین پہ پھینکے چلائی بار بار، بچے ہیں ان کو صبر دے اے میرے کردگار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، یارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں
میں قیامت بپا ہوئی، تازہ بلا میں آلے نبی مبتلا ہوئی، ماتم پہ ماتم اور عزا پر عزا ہوئی، گل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، گل تھا رسول پاک پہ زہرا فدا ہوئی، سب رو رہے تھے بنتے رسول قدیر کو، بچوں کو ہوش تھا نا جناب امیر کو، بچوں کو ہوش تھا نا جناب امیر کو، شیر خدا تھے مضطر و مغموم ایک طرح، سر پیٹتی تھی زینب و کلثوم ایک طرح، پکڑے تھے دل کو سید مسموم ایک طرح، بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرح، بسمل تھے خاک پر شہ مظلوم ایک طرح، حیدر قریب آئے تو ایک خط نظر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، تڑپے کچھ اس طرح کے امامہ اتر پڑا، لکھا تھا یہ کہ آخری مجرا قبول ہو، یا شاہ تم وسیع جناب رسول ہو، صدقہ حضور کا میرا مقصد حصول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، منہ سے نہ کہہ سکی کہ حزین و ملول ہو، میری وصیتیں نہ فراموش کیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، اول یہ ہے کہ آپ مجھے غسل دیجیو، دوم یہ ہے کہ شب کو جنازہ اٹھائیو، مردے کا سایہ بھی نہ کسی کو دکھائیو، یہاں تک کہ قبر بھی نہ کسی کو بتائیو، کتنی جگہ نشان لحد کو بنائیو، کتنی جگہ نشان لحد کا بنائیو، سویم یہ ہے کہ پاس یتیموں کا کیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو، شفقت سے بولیو کبھی گھڑکی نہ دیجیو، حسب وصیت آپ نے غسل و کفن دیا، ناگاہ بارگاہ میں
یہ شور رخصت کرو کہ جاتی ہے احمد کی دلربا سبتین لپٹ کے کہا با مصیبتا سبتین نے لپٹ کے کہا با مصیبتا کس بات پر غریبوں سے موڑ کر چلی کیوں اماں جان کس پہ ہمیں چھوڑ کر چلی بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی بابا کو روتے روتے جزاک اللہ رضا علی بھائی. آپ مومنین کرام ذرا آگے ممبر سے قریب تشریف لے آئیے تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ بن سکے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے امام بارگاہ در حسین در حقیقت در بی بی سیدہ ایام فاطمیہ کے حوالے سے 5 روزہ مجالس عزا کا سلسلہ جاری ہے اور سلسلہ شہادت سیدہ سلام اللہ علیہا. اس کے 2 فیز ہیں. پہلے 3 سہ روزہ مجالس سے قبلہ محترم جناب علامہ ڈاکٹر جاوید جعفری صاحب خطاب فرما رہے ہیں اور آخری 2 دن کل جمعہ اور ہفتہ ہمارے نوجوان ذاکر اہل بیت نیر رضا صاحب خطاب فرمائیں گے. مومنین کرام ہم قبلہ محترم کے نہایت ممنون و مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اپنی مصروفیات اور ناسازی طبع کے باوجود ان مجالس رضا سے خطاب فرمایا. قبلہ کی صحت و سلامتی درازی عمر اور توفیقات میں اضافہ کے لیے ایک بلند تر صلوات. دوبارہ درخواست گزار ہوں پلیز تشریف لے آئیے. مومنین کرام آپ کی یاد دہانی کے لیے عرض کرتا چلوں کہ پروگرام کا آغاز ٹھیک 8:30 بجے ہو جاتا ہے. پابندی وقت کا خاص خیال رکھیں. پروگرام تلاوت حدیث قصہ سے ٹھیک 8:30 بجے شروع کیا جاتا ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا اقسم بمواقع النجوم انه لقسم لو تعلمون. السلام علیک یا ایھا المظلومہ المغصوبۃ حقھا الشہیدہ المقبورہ المستقدسہ. صلوات. قبلہ محترم جناب علامہ ڈاکٹر جاوید جعفری صاحب سے درخواست گزار کے تشریف لائیں اور عزاداران بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا سے خطاب فرمائیں. بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. برائے خوشنودی بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ پھر بلند تر صلوات. سورہ مبارکۃ الفاتحہ. آج کی شب بھی گزشتہ شبوں کی طرح میں درخواست کروں گا جمع سال دنیا سے گزر جانے والے عمار زیدی مرحوم ان کے لیے ایک اور سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے. صلوات. اعوذ باللہ السمیع العلیم
من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر لم يولد سبحانه فيكون بالعز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا لم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على الأول العدد الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية عزیزان گرامی آیتیں سورہ نور کی ہیں اور میری گفتگو ہوگی نور الہی سے نور زہرا تک اور گزشتہ 2 مجالس جو سعادت اس بارگاہ میں حاصل ہوئی در حسین میں مجالس فاطمیہ کی اور کل کا ایک نقطہ آج کے اس نقطے سے متصل کرنے کے لیے کہ رب العالمین نے قرآن میں ڈیمانڈ کی چاہا مانگا اہل ایمان سے کہ ذکر کرو مگر کثیر ذکر کرو اور یہ لفظ کثیر عام انسان نہیں عام میتھمیٹیشین نہیں کائنات کا خالق استعمال کر رہا ہے تو اس عدد اور اس گندگی کا مقام کیا ہوگا کہ جب رب العالمین ذکر کثیر کا مطالبہ کرے اور امام نے ارشاد فرمایا کہ بعد نماز تسبیح زہرا کا پڑھنا ذکر کثیر ہے 30 مرتبہ اللہ اکبر کہو 33 مرتبہ الحمدللہ کہو 33 مرتبہ سبحان اللہ کہو یہ ذکر کثیر بن جائے گا بظاہر تو یہ 100 کی گنتی ہے مگر حقیقت میں عقل انسانی سے ماورا ہے اس کی تعداد یہ ذکر کثیر ہے یہ کل کا نقطہ تھا اور آج ایک اور نقطہ تسبیح زہرا کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے ارشاد فرمایا امام جعفر الصادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ایک تسبیح زہرا کے حوالے سے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ فریضے کی نماز کے بعد واجب نمازوں کے بعد مجھے اچھا لگتا ہے واجب نمازوں کے بعد مجھے اچھا لگتا ہے کہ میں تسبیح زہرا کو پڑھوں اس کے مقابلے میں کہ 1000 رکعت نماز ادا کروں تسبیح زہرا کی عظمت کو جان رہے ہیں آپ کہا کہ بعد نماز میری جدہ کی تسبیح کا پڑھنا مجھے زیادہ افضل لگتا ہے کہ میں
فریضے کی نماز کے بعد 1000 رکعت نماز ادا کروں۔ عزیزان گرامی، نماز کیا ہے؟ نماز نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام ہے، ذکر قیام ہے، رکوع ہے، ذکر رکوع ہے، سجدہ ہے، ذکر سجدہ ہے، تشہد ہے، اور پھر سلام ہے۔ 11 رکن ہیں نماز کے، ان میں 2 کا اور اضافہ کر کے ترتیب و موالات کو بھی دیا ہی ہے، تو 13 ہو جائے۔ عزیزان گرامی، نماز کے 13 رکن ایک طرف، تسبیح زہرا ایک طرف، تسبیح زہرا ایک طرف، اور اس طرح سے ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے۔ اس مقام پہ نہیں آ رہا، پھر آئے گا، درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو زیادہ گرامی میں آیت کا ترجمہ کر دوں۔ رب العالمین اپنے نور کا تعارف کرا رہا ہے، اور نور کا تعارف صرف ایبسولوٹ اور ایبسٹریکٹ طریقے سے نہیں، بلکہ اس کی مثال کے ساتھ، اس کی ایگزامپل کے ساتھ، اس کی سملیٹیوڈ کے ساتھ اپنے نور کو تعارف کرا رہا ہے۔ جب رب العالمین مثال دے گا، اس کی ایگزامپل دے گا، تو یقیناً خالق کے حوالے سے نہیں، مخلوق کے حوالے سے ہو، اس لیے کہ عقل انسانی کو سمجھانا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ زمین و آسمان کو ذوفشاں کرنے والا ہے، اللہ زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو برائٹن کرنے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، نور ہدایت ہے، اللہ زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو ہدایت کرنے والا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض۔ اب اگر اس نور کو سمجھنا چاہتے ہو، نور خدا بندی کو، تو سمجھو اس مثال کے ذریعے، مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ کسی نے معصوم سے آ کر کہا کہ رب العالمین خود قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اللہ کے لیے مثالیں نہ ڈھونڈو۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک پیراڈاکس کریٹ کر رہا ہے، کہا کہ خود رب العالمین کہتا ہے قرآن میں کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ ڈھونڈو، اور اس مقام پر کہتا ہے مثل نور ہی، اس کے نور کی مثال۔ تو امام نے کہا کہ اللہ نے اپنی ذات کی نہیں، اپنے نور کی مثال دی ہے۔ مثل نور ہی کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال مشکات، یہ ایک ٹیکنیکل لفظ ہے، مشکات فانوس اردو میں کہتے ہیں، یا جس مقام پر آپ لیمپ کو رکھتے ہیں دیوار کے اندر، جس کو انگلش میں NITCH نش کہا جاتا ہے، دیوار کا وہ سوراخ سا یا وہ مقام سا، وہ خلا، وہ اسپیس کہ جہاں آپ نے چراغ کو رکھ دیا، یہ ہے مشکات قرآن کے معنی میں۔ اور آج کی جدید دور میں یہ جو آپ سب سے پہلا یہ شیشے کا کور دیکھ رہے ہیں، یہ مشکات ہے، پھر اس کے اندر ایک اور شیشے کا کور ہے، یہ آگے کا حصہ ہے۔ مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال وہ مشکات ہے، وہ فانوس ہے کہ جس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے۔ اس کے نور کی مثال وہ مشکات ہے، وہ فانوس ہے کہ جس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ جو ہے وہ جو اندر کا شیشہ ہے، المصباح فی زجاجۃ، وہ جو چراغ ہے اس کے گرد شیشہ ہے۔ بہت غور سے سنیے گا، اس ترجمے کو میں آپ کی معرفت و عرفان سے بدل دوں گا۔ مثل نور ہی کا مشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال وہ مشکات ہے، وہ فانوس ہے کہ جس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے۔ المصباح فی زجاجۃ، اور وہ جو مصباح اور چراغ ہے اس کے گرد شیشہ ہے، زجاجہ شیشہ ہے۔ عزیزان گرامی غور کیجئے کہ نور جو ایوالو ہو رہا ہے، نور جو ایمٹ ہو رہا ہے، میں نوجوانوں کے لیے انگلش کے لفظ یوز کر رہا ہوں، نور جو خارج اور نکل رہا ہے وہ چراغ سے نکلتا ہے۔ تو اس کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اس کے نور کی مثال چراغ ہے، لیمپ ہے، مگر کہتا ہے کہ چراغ نہیں، وہ انوائرمنٹ ہے کہ جہاں چراغ رکھا ہوا ہے۔ اس کے معنی کیا ہے کہ مخلوق براہ راست اس کے نور کو دیکھ نہیں سکتی۔ اگر نور الہی کو دیکھنا ہے تو اس کے وسیلوں اور واسطوں سے دیکھو۔ محمد والے محمد۔
مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال وہ مشکات ہے، وہ فانوس ہے، وہ دیوار کا طاق ہے کہ جہاں چراغ رکھا ہوا ہے، نور چراغ سے نکلتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ چراغ نہیں ہے مثال، بلکہ وہ مشکات ہے، وہ انوائرمنٹ ہے، وہ وسیلہ ہے کہ جو چراغ کے گرد ہے۔ مگر چراغ کیا ہے؟ وہ چراغ اس کے گرد ایک شیشہ ہے، چراغ کی حفاظت کے لیے۔ یہ شیشہ کیوں رکھا اس نے؟ شیشہ تو بڑا بریٹل ہوتا ہے، بڑا نازک ہوتا ہے، ذرا سا سلپ ہوا گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، مگر اس نے چراغ کی حفاظت کے لیے اس کے گرد شیشہ رکھا، نہ آئرن کو رکھا، نہ کسی اور میٹل کو رکھا، شیشے کو رکھا، اس لیے کہ نور چراغ سے نکل رہا ہے، اور اس نور کی صفت یہ ہے کہ وہ عالمین کو روشن کر دے۔ تو اگر کوئی اوپیک، کوئی بھاری شے ہوتی وہ نور کو روک لیتی، اس لیے اس نے شیشے کو قرار دیا کہ عالمین کو ہدایت بھی کرتا رہے اور پھر وہ چراغ کی حفاظت بھی کرتا رہے۔ محمد والے یہ ہے اس کے نور کی مثال۔ عزیزان گرامی، اور معصوم نے تفسیر میں ارشاد فرمایا، یہ تین کانسیپٹ آپ کے سامنے، فانوس جس کو رب العالمین نے کہا اس کے نور کی مثال، اس کے اندر چراغ، لیمپ، اور وہ لیمپ کور ہے، محفوظ ہے اس شیشے کے ذریعے، اور الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ لا زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، اور اس نور کی، اس چراغ کی کا عالم یہ ہے کہ وہ ایک روشن تارے اور ستارے کی طرح روشن ہے، اور اس کی روشنی ایک شجر سے ہے، اور وہ شجر زیتون کا شجر ہے، اور اس کی صفت یہ ہے لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ شرق میں ہے نہ غرب میں ہے، نہ وہ ایسٹ میں ہے نہ ویسٹ میں ہے۔ عزیزان گرامی، یہ پورا سلسلہ ہے اس نور کا، اور اس کی آخری صفت یہ بیان کی کہ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ شرق میں ہے نہ وہ غرب میں ہے۔ یہ مشرق و مغرب کیا ہے؟ سورج کے نکلنے اور ڈوبنے کے مقامات۔ سورج نکلا، سورج ڈوبا، ایک دن بنا، دن ہفتے بنے، ہفتے مہینے بن گئے، مہینہ سال بن گیا، وہ بچہ جو پیدا ہوا شکم مادر سے تھوڑا بڑا ہوا، طفل رضی بنا، رضی زوات سے مانے ہیں دودھ پینے والا، طفل رضی بنا، رضی غلام لڑکا بنا، غلام شاب بنا، شباب کی منزل پر آیا، کہل پیر بنا، اس کے بعد فنا ہو گیا۔ دن و رات کے آنے جانے نے انسان کی زندگی کو فنا کر دیا۔ اب وہ نور جس کی تعریف یہ کرے لا شرقیۃ ولا غربیہ، وہ نور نہ شرق میں ہے نہ غرب میں ہے، تو اس نور کو سورج کا آنا جانا فنا نہیں کر سکتا۔ تم کیا پوچھتے ہو کہ امام کی عمر کیا ہے؟ وہ اللہ کا نور ہے جو شرق و غرب سے باہر ذوفشا۔ اور پھر اس حوالے سے بھی حضرت زہرا کے فضائل، اس حوالے سے بھی بی بی کی عظمتیں، اور وہ یہ ہے کہ خود اللہ کے رسول نے کہا، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے کہ ابشری یا فاطمہ، اے فاطمہ بشارت پا، اے فاطمہ اچھی خبر پا۔ اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں، ابشری یا فاطمہ ان المہدی من نسلک، اے فاطمہ بشارت پالے مہدی تیری نسل سے ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ صرف ایک سمپل جملہ نہیں ہے۔ مہدی کا مقام کیا، مہدی کا پورٹ فولیو کیا، آدم سے لے کر جو سلسلہ شروع ہوا تھا خاتم تک، اور جو خاتم سے سلسلہ ہدایت امامت کا شروع ہوا 11ویں امام تک، مگر وہ مقصد جو رب العالمین کا تھا وہ حجت تمام نہیں ہوئی، لیکن جو مہدی کے ذریعے تمام ہوگی۔ ملیت الارض قسطا وعدلا کما ملیت الارض ظلما وجورا، مہدی کا یہ مقام ہے کہ پورے کرۂ ارض کو عدل سے بھر دے گا، پورے کرۂ ارض کو انصاف سے بدل دے گا۔ یوم اشرقت الارض من ربها، اور وہ دن ہوگا کہ جو دن ایسا ہوگا کہ پوری
پوری زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی، پوری زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا جائے گی۔ تو مہدی حقیقت میں اس سلسلے کے ہزاروں سال کے سلسلے کا نام ہے کہ جس میں 1,24,000 انبیاء بھی آئے، ان کے اوصیاء بھی آئے، پھر 11 امام بھی آئے، مگر مہدی سے مقصد الہی قائم ہو رہا ہے۔ تو مہدی اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہے کہ نسل زہرا کا ایک فرد ہے۔ نسل امام زمانہ بلند تر صلوات نسل زہرا سے وہ سلسلہ قائم ہوا۔ اور عزیزان گرامی، میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ ویسے تو چوتھائی قرآن یا اس سے زیادہ آل محمد کی فضیلت میں نازل ہوا، مگر 27 آیتیں قرآن مجید کی اسپیسیفیکلی پرٹیکولرلی براہ راست حضرت زہرا کی شان میں نازل ہوئی، براہ راست بی بی کی شان میں نازل ہوئی قرآن مجید کی 27 آیتیں۔ اور صرف آیتیں نہیں، سورے نازل ہوئے، سورے نازل ہوئے۔ سورہ کوثر کا میں نے ذکر کیا، مگر یہ سورہ بھی بی بی کی شان میں ہے، اور شامل تو امیر المومنین بھی ہیں اور حسنین علیہ السلام بھی ہیں، مگر اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ بی بی کی شان میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ سورہ حل عطا ہے، یہ سورہ دہر ہے، لیکن جس کے بارے میں جس کا پس منظر یہ ہے کہ جب حسن و حسین بیمار ہوئے، امیر المومنین نے اور حضرت زہرا نے منت مانی کہ اگر یہ صحت یاب ہوں گے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ اللہ نے شفا عطا کی اور پھر انہوں نے اپنی نظر کو قائم کیا، اس کو تمام کیا۔ قرآن نے ذکر کیا یوفونا، وہ وفا کرتے ہیں، اپنی نظروں کی وفا کرتے ہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ 2 ترجمے ہیں، یا وہ اس کی محبت میں یا وہ خود کھانے کی ضرورت رکھتے ہیں، مگر اس کے باوجود یتیم و مسکین و اسیر کو اپنا طعام، اپنی غذا دے دیتے ہیں۔ اور یہی ہے کہ ایک دن یتیم آیا جب روزہ رکھا، مسکین آیا دوسرے دن، اور تیسرے دن اسیر قیدی آیا، اور یہ سب کا سب دے دیا۔ رب العالمین نے نازل فرمایا سورہ دہر کو، سورہ حل عطا کو، اور یہ کہہ کر پہلی آیت بڑی اہم ہے کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کیا انسان پر کوئی ایسا وقت بھی آیا کہ جب وہ دہر کے اندر، وقت کا لفظ بھی استعمال کیا، ہین، اور دہر کے اندر جب وہ قابل ذکر نہ تھا۔ یہ معنی کیا ہے دہر کی؟ عزیزان گرامی، وقت اور دہر میں فرق ہے۔ آج کے فزسسٹ بھی کہتے ہیں بگننگ آف دا ٹائم، یعنی وقت اس وقت سے شروع ہوا جب وقت کریٹ ہوا، وقت اس وقت سے شروع ہوا جب وقت کو رب العالمین نے کریٹ کیا، مگر وقت کے کریشن سے پہلے جو رب العالمین کا وقت تھا تو وہ وقت نہیں کہلاتا، وہ دہر کہلاتا ہے۔ وہ زمانہ جو وقت کے پیدا ہونے سے پہلے تھا وہ دہر کہلاتا ہے۔ اور اس مقام پر قرآن کہتا ہے کہ کیا انسان پر کوئی ایسا وقت آیا ہے؟ اب اس ماننا پڑے گا کہ انسان بھی وقت کے بعد خلق ہوا، مگر کچھ انسان ایسے ہیں کہ جو وقت سے پہلے کریٹ ہوئے، اور کہتا ہے کہ ان کا بھی ہم نے ذکر کیا تو آل محمد کے فضائل، حضرت زہرا کے فضائل وقت کے حوالے سے نہیں، دہر کے حوالے سے ہیں۔ شمس الضحیٰ، روشن چمکدار دن کا شمس الضحیٰ علی ہیں۔ میں شمس الضحیٰ کہہ رہا ہوں، شمس الضحیٰ نہیں کہہ رہا۔ اب تو لوگ کافی سیکھ گئے ہیں اور ضوات کو بہت اچھے طریقے سے ادا کر رہے ہیں۔ مدینے اور مکے سے بھی جو قرأتیں آ رہی ہیں صاف ضوات بولا جا رہا ہے۔ شمس الضحیٰ علی ہیں،
تو بدر الدجا ہیں یہ. بدر الدجا چاند تاریک راتوں کا، علی سورج روشن دن کے، شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہیں یہ. یعنی اس نے کیوں کہا رات کا چاند حضرت زہرا کو اور دن کا سورج علی کو؟ دن کا سورج علی، علی کا علم، علی کی شجاعت، علی کی بہادری، علی کی فصاحت و بلاغت. یہ سورج شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہیں یہ. اور تاریک گھٹا ٹوپ تاریکی میں 14ویں کا چاند حضرت زہرا کی ذات ہے. تاریکی سے نسبت دی حضرت زہرا کی کا پردہ، آپ کی عصمت، آپ کی چادر، آپ کی پوشیدگی. شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہیں یہ. وہ جسم ہیں تو جان و دل مصطفیٰ ہیں یہ. وہ جسم ہیں تو جان و دل مصطفیٰ. ہم بہت زیادہ آپ کی تعریف کرتے ہیں، جب آپ پڑھتے ہیں آپ خاموش رہتے ہیں، کیا بات ہے بھائی غزالی؟ درود پڑھے محبت والے محبت کا. یہاں سے تعریف کرتا ہوں میں بابا سے، بلند درود پڑھے محمد والے. میرے دیرینہ دوست اور استاد، سوچخانی کے استاد میں کہوں گا نارتھ امریکہ میں، ان کا ثانی نہیں جناب رضا علی بھائی، ان کو رب العالمین سے تو سلامتی عطا فرمائے. شمس الضحیٰ علی ہیں تو بدر الدجا ہیں یہ. وہ جسم ہیں تو جان و دل مصطفیٰ ہیں یہ. بحر سخا علی، سخاوت کا سمندر، بحر سخا علی گوہر بے بہا ہیں یہ. بحر سخا علی، چوتھا مصرع سنیے گا، بحر سخا علی گوہر بے بہا ہیں یہ. عبد خدا وہ ہیں تو کنیز خدا ہیں یہ. سخا علی گوہر بے بہا ہیں یہ. عبد خدا وہ ہیں تو کنیز خدا ہیں یہ. زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں. زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں. دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں. زاہد ہیں، حق پرست ہیں، خوش خو ہیں، نیک ہیں. دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں. عزیزان گرامی پھر آؤں سورہ دہر کی طرف تو آغاز اس مقام سے ہوا کہ پنجتن کے فضائل اگرچہ کہ 4 ہیں اس کے اندر، رسول اللہ اس میں شامل نہیں ہے اس سورے کے اندر، لیکن سب رسول کے پیکر کا وجود ہی ہیں. اس لیے ان کے سارے فضائل وہیں جا کر منتہی ہوتے ہیں، انہی سے یہ اور ان سے وہ. مگر ایک عجیب مقام یہ ہے کہ وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. 3 دن آل محمد نے یتیم و مسکین و اسیر کو اپنا آذوقہ، اپنا افطار کھلایا. 3 دن رب العالمین نے سورہ دہر کی 30 آیتوں کو نازل فرمایا. 3 دن آل محمد نے ایثار کیا، سیکریفائس کی، اور 30 آیتوں کو نازل فرمایا. یہ 3 سورے ہیں قرآن کے کہ جن میں سب سے زیادہ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. یہ 3 سورے ہیں. سورہ رحمان ہے، سورہ واقعہ ہے اور سورہ دہر ہے. اور مقامات پر بھی ذکر ہے مگر یہ 3 سورے اسپیسیفک ہیں جنت کی نعمتوں کے بارے میں. جب سورہ رحمان میں رب العالمین نے ایک مرتبہ دور پڑھ دے محمد میں آپ سے درخواست کروں گا ذرا سی دقت ہو رہی ہے لوگوں کو اندر داخل ہونے میں. جزاک اللہ. عزیزان گرامی یہ 3 سورے، سورہ رحمان، سورہ واقعہ اور سورہ دہر ہے کہ جن میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسپیسیفکلی رب العالمین نے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا. سورہ رحمان میں فواروں کا ذکر، فاؤنٹینز کا ذکر اور حریر و استبرق کا ذکر، تمام ذکر کیے رب العالمین نے، اور حوروں کا بھی ذکر کیا.
اہل ایمان کے لیے حوروں کا ذکر کیا. سورہ واقعہ میں بھی کامثال اللؤلؤ المکنون، اور پھر سورہ واقعہ میں بھی رب العالمین نے اور نعمتوں کے ساتھ حوروں کا ذکر کیا. مگر جب رب العالمین نے سورہ دہر میں جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا تو تمام نعمتوں کا ذکر کیا بجز حور کی نعمت کی، بجوز حور کی نعمت کے. اور مفسرین نے اس پہ بحث اور گفتگو کی کہ سورہ رحمان میں تمام اہل ایمان کو دعوت تھی، اس لیے حور کا بھی ذکر آیا. سورہ واقعہ میں تمام اہل ایمان کو جنت کا انٹروڈکشن کروانا تھا، اس لیے حور کا ذکر آیا. مگر کیونکہ سورہ دہر نازل ہوا ان ہستیوں کی شان میں جن میں حضرت زہرا بھی تھی، تو زہرا کی حرمت کو برقرار رکھنے کے لیے رب العالمین نے حور کی نعمت کا ذکر نہیں کیا. ضرورت پڑے محمد والے مقام زہرا کو عقل انسانی سمجھے کہ رب العالمین اپنے اسلوب کلام کو، اپنے اسلوب بیان کو بھی امینڈ کر دیتا ہے حرمت زہرا کی خاطر، حرمت سیدہ کی خاطر. اور کل میں نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ 9 نام ہیں بی بی کے قرآن مجید کے اندر، اور رب العالمین نے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ بارگاہ الہی میں ہماری جدہ کے 9 نام ہیں. اور اس میں پہلا جو نام ہے یہی نام اور مشہور نام فاطمہ. اور معصوم نے کسی لغت والے نے نہیں، کسی عربی زبان کے جاننے والے نے نہیں، معصوم نے اس میں فاطمہ کی تشریح کی ہے اور یہ کہہ کر کی ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کے معنی کیا ہے؟ فاطمہ من احبہا من النار. کا فاطمہ کے معنی کیا ہے کہ جس نے زہرا کا حق مودت ادا کیا، رب العالمین نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام کرا. عزیزان گرامی، جس ہستی کی ذات کا پہلا نام یہ ہو کہ اس کا حق مودت ادا کرنے والا اس پر جہنم حرام ہو. ابھی میں آگے جا کر گفتگو کروں گا، لیکن اسی مقام پر ایک جملہ معترضہ کہتا چلو کہ جب زہرا کی محبت و حرمت اس پر جہنم حرام ہو جائے تو جو دل زہرا کو تکلیف پہنچائے اس پر جہنم واجب قرار پائے. نہیں، یہ چھوٹا جملہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. جنت واجب قرار پائے گی نہیں، جو زہرا کے دل کو تکلیف پہنچائے شاید رب العالمین نے جہنم اسی کے لیے خلق کی. درود بھی پڑھا دیں. میں آج ایک نادر آیت، جب میں گریز کروں گا مصائب کی طرف، اس سے پہلے حضرت زہرا کے مصائب کے سلسلے میں قرآن مجید سے عرض کروں گا، اور ایک بڑا نادر اضافہ ہوگا آپ حضرات کی سماعتوں کے لیے. سورہ بقرہ کی ایک آیت، دوسری آیت 200 اس کا نمبر، گھر پہ جا کے آپ دیکھیے گا. اس کے ترجمے کو بھی میں ابھی گفتگو کروں گا. تو عزیزان گرامی، یہ پہلی تشریح کی امام نے کہ فاطمہ کے معنی کیا ہے کہ جس نے ان کا حق مودت عطا کیا، رب العالمین نے جہنم کی آگ کو اس پر حرام قرار دیا. اصل عربی کا ترجمہ یہ ہے فاطمہ من احبہا من النار، جہنم کی آگ اس پر مایوس ہو گئی. جہنم کی آگ اس پر مایوس ہو گئی جس نے حق زہرا اور اس مودت کو ادا کیا. اور پھر وقت نہیں کہ میں تمام ناموں پہ گفتگو کروں. اور پھر دوسرا نام جو معصوم نے ارشاد فرمایا وہ ہے صدیقہ. صدیقہ عزیزان گرامی، صدیق اور صدیقہ دنیا میں لوگ رکھ لیں اور مورخین بھر دے صفات کو، مگر سوال یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک صدیق اور صدیقہ کون ہے؟ اگر آپ اجازت دیں تو ایک جملہ کہتا چلوں اس مقام پر، اور وہ جملہ اس لیے ضروری ہے قرآن کی آیت کے حوالے سے تاکہ یہ مفہوم سمجھ میں آئے. ایک مقام پر جا کر رب العالمین کہتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ کو، منہ کو مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف نماز پڑھنے کے لیے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر وملائکتہ وکتبہ ورسلہ،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ. اور اس سے پہلے یہ تھا کہ وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں لِلْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَابْنِ السَّبِيلِ. 18 صفتیں بیان کی ہیں کہ وہ اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، فرشتوں پر ایمان لائے، کتابوں پر ایمان لائے، رسولوں پر ایمان لائے، اب نماز پڑھ لی. نماز پڑھنے والے جو تاریخ میں جن کی تعریفیں ہوتی ہیں، پہلے وہ اپنے ایمان کو کامل کر لیں، شک نہ کریں. اب وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، انہوں نے نماز پڑھی نہیں، انہوں نے نماز کو قائم کر دیا. نماز عشق، یہ مولانا محمد علی جوہر کے نادر شعر اس وقت میری زبان میں آ گئے. نماز عشق، درود پڑھ دیں محمد والے مولانا. نماز عشق حسین، ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد. ایک مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے. نماز عشق حسین حجاز ہے گویا، نماز عشق حسین حجاز ہے گویا، یہی نماز خدا کی نماز ہے گویا. نماز عشق حسین حجاز ہے گویا، یہی نماز خدا کی نماز ہے گویا. تو عزیزان گرامی، اس مقام پر ظاہر ہے کہ تقریر خطابت روانی ہے. اہل ڈیلس کا بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ اس سنگین غم میں اس خاندان کے ساتھ شریک ہونے آیا تھا اور فوراً پاکستان سے آ کے اگلے دن میں ڈیلس حاضر ہوا، اور پھر ایام فاطمیہ کی 3 مجالس ظاہر ہے کہ برپا ہوئی. آج 3ری مجلس ہے، اور میں بڑا دعا گو ہوں میرے میزبان جناب ڈاکٹر علی مرزا کا اور ان کی فیملی کا، کہ جس طرح سے ہمیشہ یہ جس طرح سے خیال رکھتے ہیں، ان کی پوری فیملی رکھتی ہے. رب العالمین ان کی زندگی میں برکتیں اور سکون اور چین عطا فرمائے. اور آلسو جناب پرویز شاہ صاحب اور ہماری بہن بھابھی، جس طرح سے انہوں نے جافشانیاں کی میری موجودگی میں چند دنوں میں، رب العالمین شاہ صاحب کی بھی صحت و سلامتی اور بھابھی کو بھی عافیت اور برکت عطا فرمائے. آپ سب حضرات کی زندگی میں رب العالمین خوشیاں، چین اور برکتوں کو قرار دے. یہ فیملی جس نے صدمہ جھیلا، ذیلی فیملی، رب العالمین ان کو دنیا میں بھی عزت جزیل عطا فرمائے، نعم البدن مصیبت کا عطا فرمائے، اور آخرت کے درجات کو بلند فرمائے. ایک مرتبہ بابا سے بلند درود پڑھتے ہیں. تو قرآن مجید نے 18 شرطوں کو بیان کیا. یہ ایمان کی شرطیں، پھر اقامت الصلاۃ و آتت الزکاۃ، اب نماز کو قائم کرو، اب زکوٰۃ دو. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ وہ لوگ کہ جو اپنے عہد کی وفا کرتے ہیں اور اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں یتیم و مسکین و سائل کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، ابن السبیل کے لیے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور وہ جنگ کے خوف میں، وہ جنگ کی سختیوں میں صابر رہتے ہیں. یہاں تک آیا قرآن 18 صفتوں کو بیان کرتے ہوئے، اور اس کے بعد کہا اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ ہیں جو صادق ہیں، 18 شرطوں کے پورا کرنے والے. اور آخری شرط کیا قرآن نے رکھی؟ جنگ کے میدان میں ثابت قدم رہیں. اولئک الذین صدقوا، وہ ہیں سچ بولنے والے. تو قرآن کی نگاہ میں صادق اور صدیق کسی بہادر کا نام ہے، کرار کا نام ہے، فرار کا نام نہیں ہے. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المفلحون، اور وہی ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، وہی ہیں کہ جو نجات پانے والے ہیں. تو قرآن نے سب سے آخری شرط یہ رکھی کہ وہ میدان جنگ میں ثابت قدم رہیں. اور عزیزان گرامی، یہ تو ظاہر ہے کہ اسی کی سپرلیٹو ڈگری انگلش کے حساب سے نہیں، عربی کے حساب سے صادق سچ بولنے والا، اور صدیق
اس کا بظاہر عربی زبان کے والے ترجمہ میں بہت زیادہ سچ بولنے والا، ہر وقت سچ بولنے والا صدیق، لیکن جب یہی لفظ میل مذکر علی کے لیے، اس لیے کہ ان کی کتابوں میں موجود ہے، مسلسل موجود ہے، انا الصدیق الاکبر، میں ہوں سب سے بڑا صدیق، انا الفاروق الاعظم، میں ہوں سب سے بڑا حق و باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ کہاں یہ مقام فاروقیت کسی کو حاصل ہوگا کہ جس کو نہ حق کی معرفت نہ باطل کی خبر۔ آج میں تھوڑا سا اوپن ہو رہا ہوں، آؤٹ آف دا باکس، اس لیے کہ حضرت زہرا کی مجلس ہے یہ۔ درود پڑھتے محمد والے محمد۔ تو عزیزان گرامی، تو اب یہی لفظ جو صادق اور صدیقہ کا ہے، جب حضرت امیر المومنین اور حضرت زہرا کی طرف منسوب ہوگا، اس وقت ظاہر ہے کہ حضرت زہرا کے فضائل اور ان کے مسائل پہ گفتگو کر رہے ہیں، جب لفظ صدیقہ حضرت زہرا کی طرف جائے گا تو اس کے معنی صرف یہ نہیں کہ سچ بولنے والی، اس کے معنی صرف یہ نہیں کہ ہر وقت سچ بولنے والی، صدیقہ جو زبان سے کہہ دیں اس کو حقیقت بنا دیں۔ یہ ہے مقام صدیقہ، اور اس کی دلیل وہ مشہور ہے، ابھی اشعار میں بھی آئی، ایک عید کا موقع آیا، حسن و حسین نے بشریت کے تقاضے کے مطابق ضد کی کہ ہم بھی نئے کپڑے پہنیں گے۔ صدیقہ نے کہا کہ تمہارے کپڑے درزی لائے گا۔ جملے میں صداقت ابھی بھی موجود ہے، یہ نہیں کہا تھا، بعض بے احتیاط لوگ کہہ دیتے ہیں کہ تمہارے کپڑے درزی کے پاس گئے ہوئے ہیں، یہ صدق کے خلاف ہوتا۔ زہرا نے یہ کہا تھا، صدیقہ نے یہ کہا تھا کہ درزی کپڑے لائے گا۔ اب صدیقہ نے کہہ دیا، رب العالمین نے رضوان جنت کو حکم دیا کہ جو رضوان جنت ہے فرشتوں کے نزدیک رضوان کہلاتا ہے، بہشت کا فرشتہ ہے، جاؤ زہرا کے در پر، مگر اپنے آپ کو ملک اور فرشتہ اور رضوان نہ کہنا، حسنین کا درزی کہنا، اس لیے کہ صدیقہ یہی کہہ چکی ہے۔ تو مقام صدیقہ کہ جو بولے اس کو حقیقت کائنات بنا دے، یہ صدیقہ کا مقام۔ تو اب اگر صدیقہ کسی سے ناراض ہے تو وہ حقیقت کائنات بنے گی ہمیشہ کے لیے۔ اور اتنی ناراضگی ہو صدیقہ کی ایک وصیت کر دیں کہ نماز جنازہ میں بھی نہ آنے پائیں، معافی مانگنے آئیں تو زہرا اپنے رخ کو موڑ لے۔ یہ زہرا نے اپنے رخ کو نہیں موڑا تھا، بلکہ رحمت الہی ان سے موڑ چکی تھی۔ درود پڑھیں محمد والے۔ میرے یہ ٹوپی نما امامہ اتارنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں مسائل پر آ گیا، لیکن میں آہستہ آہستہ فضائل کے ساتھ گریز کروں گا۔ تو عزیزان گرامی، اب میں سورہ بقرہ کی اس آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں کہ جس کے بارے میں بھی میں نے ذکر کیا تھا، وَمِنَ النَّاسِ، ایک جملہ اور آ رہا ہے اسی مقام پر، مقام صدیقیت کا عرض کرتا چلو۔ تو عزیزان گرامی، آخری شرط جو قرآن نے صادق کی رکھی وہ یہ رکھی کہ وہ میدان جنگ میں کھڑے رہیں، بھاگیں نہیں۔ تو جب صادق کی یہ شرط ہے تو صدیقیت کی شرط کتنی کڑی ہوگی۔ میں کامن سینس سے عرض کروں کہ صادق میں اور صدیق میں فرق کیا؟ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ زمین آپ کو زمین اپنی آنکھوں سے آپ کے آبزرویشن کے مطابق اسٹیشنری ساکت نظر آ رہی ہے، تو آپ کہتے ہیں اپنے علم کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ زمین ساکت ہے، زمین اسٹیشنری ہے، تو آپ یہ کہنے میں صادق ہیں، اپنے علم کے مطابق بول رہے ہیں، لیکن نظام شمسی کے علم میں صدیق نہیں ہے۔ اپنے آبزرویشن اور علم کے مطابق آپ صادق ہیں، جو کچھ آپ کا علم ہے آپ کہہ رہے ہیں تو آپ صادق ہیں، مگر نظام شمسی میں زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہے، اس لیے آپ مقام صدیقیت پر نہیں۔ یہ تو علم کے حوالے سے صادق اور صدیق میں کیا فرق ہے؟ صادق جو اپنے علم اور مشاہدے کے مطابق گفتگو کرے، صدیق جو حقیقت کائنات کے مطابق گفتگو کرے۔ تو پہلی بات تو یہ طے ہوئی کہ صدیقیت کا مقام
کسی جاہل کے لیے نہیں، صاحب علم کے لیے۔ صدیقیت کا مقام کسی لا ادری میں نہیں جانتا یا لا حلقہ والے کے لیے نہیں، بلکہ صدیقیت کا مقام اس کے لیے ہے جو منبر سے سلونی کی آواز کو بلند کر رہا ہے۔ صدیقیت کا مقام صاحب منبر سلونی کے لیے ہے۔ ایک تو یہ، مگر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا قرآن نے ذکر کیا، ابو الانبیاء، شیخ الانبیاء، صاحب شریعت غرہ، انبیاء کے اکثر انبیاء کے والد ہیں، حضرت ابراہیم سے سلسلے ہیں سارے، اور تین مقامات پر رب العالمین نے قرآن میں حضرت ابراہیم کو نبی صدیقہ کا، ابراہیم ہمارا نبی یہ صدیق تھا، صادق بھی نہیں، صدیق تھا۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ اس میں فخر الدین رازی جیسا بے معرفت بھی شامل ہے، اور راز یہ ہے کہ ان کے مفسرین نے حضرت ابراہیم پر کیوں جھوٹ کا الزام لگایا کہ جن کو قرآن صدیق کہہ رہا ہو، اس لیے کہ ان کی نگاہوں میں کچھ ایسے ویسے ہی صدیق تھے۔ آج تھوڑا سا میں آؤٹ آف باکس ہو رہا ہوں، ایسے ویسے ہی صدیق تھے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ قرآن نے حضرت ابراہیم کو 3 مرتبہ صدیق کہا، نبیًا صدیقہ، اور مفسرین نے الزام لگایا کہ نعوذ باللہ ابو الانبیاء نے جن سے امامت کا آغاز ہوا قرآن مجید میں، ان پر کہا کہ حضرت ابراہیم نے نعوذ باللہ 3 مرتبہ جھوٹ بولا، کہا وہ بتوں کو توڑ دیا، ایک کو چھوڑ دیا، اور جب قبیلے والے آئے کہ کس نے توڑا، کہا اس نے، جبکہ ابراہیم نے خود توڑے تھے، مگر آگے کی آیت تھی ابراہیم نے یہ کہا تھا کہ اس نے توڑے اگر یہ بول سکتا ہے، ان کانو ینطقون، اگر یہ بول سکتا ہے اس نے توڑے، یعنی بول سکتا ہے تو توڑ سکتا ہے، بول نہیں سکتا تو توڑ بھی نہیں سکتا۔ یہ انبیاء کی حکمت ہے۔ ایک اہم جملہ عرض کر رہا ہوں آپ کے مکتب فکر کے مطابق، یہ انبیاء کی حکمت ہے، کبھی ایسے لفظ یوز کرتے ہیں جو توریہ ہوتا ہے، زبانی طور پر، وربل طور پر توریہ ہوتا ہے، اور کبھی ایسا عمل انجام دیتے ہیں جو تقیہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہا، اور پھر آگے بڑھ کر کہا کہ میلے پر جا رہے تھے، فیسٹیول تھا، اور کہا کہ ابراہیم تم بھی چلو، کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، میں بیمار ہوں، جبکہ ابراہیم بیمار نہیں تھے۔ آیت تھی فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ، ابراہیم نے ستاروں کو دیکھا، فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ، اور پھر کہا کہ میں بیمار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اس علم کے مطابق جو اللہ نے دیا تھا، سقیم کے معنی پریزنٹ انڈیفینٹی نہیں بلکہ فیوچر بھی ہے، تو معنی یہ تھے میں بیمار پڑ جاؤں گا، معنی یہ تھے۔ نعوذ باللہ انہوں نے کہا کہ ابراہیم نے جھوٹ بولا۔ تیسرا یہ کہ جب اپنے چچا سے کہا، باپ سے نہیں، چچا سے کہا، آزر چچا ہے، بت تراش چچا ہے، باپ نہیں ہے، باپ تعارف ہے حضرت ابراہیم کے، انبیاء کے والد موحد و یک پرست ہوتے ہیں، توحید پر یقین رکھتے ہیں، اسلام شامخہ ارحام مطہرہ سے گزرتے ہیں، بت پرستی نہیں کرتے، بت تراشیاں نہیں کرتے۔ یہ آزر چچا تھا، کہا تھا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، مگر ابراہیم نے استغفار نہیں کیا، وعدے کو توڑ دیا۔ مگر قرآن کہتا ہے کہ وعدہ کیوں توڑا؟ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب ابراہیم پر کھل گیا، جب ابراہیم پر کھل گیا، انہو عدو للہ، کہ آزر اللہ کا دشمن ہے، جب ابراہیم پر مبین ہو گیا، کھل گیا، انہو عدو للہ، کہ ابراہیم کا چچا آزر بتوں کا بنانے والا اللہ کا دشمن ہے۔ یہ لفظ سن سکیں گے آپ؟ تو سن لیں گے، آپ عادی ہیں اس لفظ کے، معلوم نہیں قرآن کے حافظ کیوں نہیں عادی ہیں؟ فَلَمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، جب ابراہیم پر کھل گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، ابراہیم نے اس پر تبرہ کیا۔ جب اس پر کھل گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تَبَرَّأَ مِنْهُ، ابراہیم نے اس پر تبرہ کیا۔ تو جہاں جہاں تبرہ پایا جاتا ہے
چاہے وہ زہرا کا دشمن ہو یا رسول کا یا اللہ کا، تبرہ واجب ہے۔ اہل بیت کی دشمنوں پہ لعنت، قاتلان امام پہ لعنت، 1 2 اور 3 پہ لعنت، ان کی پوری ٹیم پہ لعنت۔ اور بٹالین اور پلاٹون بھی کہتے ہیں درود پڑھ محمد والے دعائے سنوی قریش میں بٹالین بھی ہے، پلاٹون بھی ہے، ریجمنٹس بھی ہیں، ہاں موجود ہیں، 14 قسم کے ساتھی ان کے موجود ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ ابراہیم نے کہا کہ وعدہ کیا تھا اور پھر نعوذ باللہ وعدہ توڑ دیا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ابراہیم نے وعدہ اس بنیاد پر کیا تھا کہ اگر یہ اللہ پر ایمان لائے، مگر جب ابراہیم کو پتہ چلا کہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، ابراہیم نے آزر پر تبرہ کیا۔ تو عزیزان گرامی، جبکہ قرآن نے 3 مرتبہ ابراہیم کو نبی صدیق کہا، انہوں نے 3 مرتبہ ابراہیم پر جھوٹ کا الزام لگایا، صرف ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اور جملے میں پوری تاریخ کا خلاصہ ہے عزیزان گرامی، ایک جو صدیق ہے وہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اور جو جھوٹا ہے وہ کبھی صدیق نہیں ہو سکتا۔ اس مقام تک میں نے اپنی گفتگو تمام کیا، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی تک ساری تقریر کرتا رہا، مگر ایک آخری بات میں نہیں کہہ پایا جو آیت کی ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو اللہ اپنے نور کی مثال دے رہا ہے، کہ اس کے نور کی مثال وہ مشکات ہے، وہ فانوس ہے جس میں چراغ رکھا ہوا ہے، اور وہ چراغ کے گرد ایک شیشہ ہے کہ جو اس نور کی حفاظت کر رہا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ جو مصباح ہے، وہ جو چراغ ہے کہ جہاں سے نور پھوٹ رہا ہے، آپ کی توجہات کا طالب ہوں، اور یہ ایپیکس ہے معرفت زہرا کا۔ ارشاد فرمایا کہ جس مقام سے جس کو قرآن نے مصباح چراغ قرار دیا، وہ ہماری جدہ حضرت زہرا کی ذات ہے۔ وہ حضرت زہرا کی ذات ہے جہاں سے نور الہی غور ہو رہا ہے۔ اسی مصباح کی نسبت سے فانوس ہے، اسی مصباح کی نسبت سے زجاج، وہ شیشہ ہے جو اس کے گرد ہے۔ عزیزان گرامی، قرآن کی آیت کو پڑھا تو اب تو آپ نے جانا کہ اس کے معنی کیا ہے، ایک حضرت زہرا کی ذات نور الہی کا تعارف کرانے والی۔ اب تو آپ نے جانا ہے کہ یہ وہی منزل ہے جو حدیث میں آ کر ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا بن جاتی ہے۔ اور یہ میری گفتگو کا آخری مقام، اور یہ فضائل بھی ہیں، مصائب کا آغاز بھی ہے اس مقام پر، مگر اس آیت کو بہت غور سے سنیے گا۔ میں نے پہلے حوالہ دیا سورہ بقرہ کی آیت، دوسرا سورہ 200 اس کا نمبر ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، رسول انسانوں میں ایک وہ بھی ہے، رسول انسانوں میں ایک وہ بھی ہے، مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جو اپنی زبان سے تجھ کو دھوکہ دے رہا ہے اس دنیا کی زندگی میں۔ اب یہ ایک ہو یا بقول ان کی پوری ٹیم ہو، مگر پوری ٹیم کا ایک کیپٹن بھی ہوتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، رسول انسانوں میں ایک وہ بھی ہے جو اپنی زبان سے تجھ کو اس حیات دنیا میں دھوکہ دے رہا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اور وہ تجھ سے بہت بحث کرتا ہے، کبھی حدیبیہ کے مقام پر کی اور کبھی قرطاس و قلم کے مقام پر کی، اور بھی مقامات پر تعریفیں موجود ہے۔ الد الخصام، سخت جھگڑالو، سخت بحث کرنے والا، زبان سے دھوکہ دینے والا۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بنائے ہوئے، اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى قَلْبِهِ۔ اب آگے دیکھیے، رسول کی صحبت میں زبان سے دھوکہ دینے والا، رسول سے سب سے زیادہ بحثیں کرنے والا، اور اس کے دل میں جو کچھ اللہ اس کا گواہ۔ اب آگے دیکھیے اور صفت کو کھلا قرآن نے، وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ ولایت حکومت پائے گا، جب وہ حکومت پائے گا، فَإِذَا تَوَلَّى،
صاف الارض لیفسد فیہا، جب وہ حکومت پائے گا، پاور پائے گا، زمین پر فساد برپا کرے گا۔ تم ان کو جہاد کہتے رہو، قرآن ان کو فساد کہہ رہا ہے۔ صاف الارض لیفسد فیہا۔ اب ذات کے چہروں کو میں روشن دیکھنا چاہ رہا ہوں، یہ مسائل نہیں پڑھ رہا اس شخص اس کے میں رذائل پڑھ رہا ہوں قرآن کی آیات میں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، کوئی روایت نہیں ہے، شیعوں کی کسی کتاب سے نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ انسانوں میں وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے تجھ کو اے رسول اس حیات دنیا میں دھوکہ دے رہا ہے، اور وَهُوَ عَلَى الْخِصَامِ، وہ ہر موقع پہ تجھ سے بحث کرتا ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ اس کے دل میں ہے اللہ کو گواہ بنائے ہوئے، وَهُوَ عَلَى الْخِصَامِ، اور وہ فَإِذَا تَوَلَّىٰ، اور جب وہ ولایت پائے گا، جب وہ حکومت پائے گا، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، وہ زمین پر کوشش کرے گا فساد برپا کرنے کی۔ اب اس فساد کو بھی قرآن کھولتا ہے، کیسے؟ یُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، وہ کھیتی کو بھی تباہ کرے گا، نسل کو بھی تباہ کرے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ وہ کھیتی کو بھی تباہ کرے گا، وہ نسل کو بھی تباہ کرے گا۔ اگر اس کے جرنلائزڈ میننگز لیے جائیں تو اس کے معنی یہ جو انہوں نے لشکر بھیجے اپنی خلافتوں میں، یہ ہے فساد زمین کے اوپر۔ اور اگر اس کو پرٹیکولر کیا جائے، ایک پوائنٹ پر فوکس کیا جائے، اس لیے کہ قرآن کی آیت میں جرنلائزیشن بھی ہے اور پرٹیکولائزیشن بھی ہے، قرآن کی آیت عمومیت بھی رکھتی ہے، خصوصیت بھی رکھتی ہے۔ تو جرنلائزیشن میں وہ جہاد ہیں، وہ لشکر ہیں جو زمین پر گئے اور فساد برپا کیا۔ خود ان کے اسکالرز کہتے ہیں کہ بعد رسول جتنے بھی جہاد ہوئے اس میں مسلمانوں اور مومنوں سے زیادہ ٹیکس کلیکٹر، زکوٰۃ دینے والے جمع کیے گئے ہیں، خود ان کے اسکالرز کہتے ہیں۔ تو صاف الارض لیفسد فیہا، وہ کوشش کرے گا زمین پر فساد برپا کر دے، یہلک الحرث والنسل، وہ ہلاک کر دے گا حرث کھیتی کو، نسلہ اور نسل کو۔ جنرلائزیشن میں ان کے جہاد، اور اگر اس کو پرٹیکولر کریں، یہلک الحرث والنسل، باغ فدق کو چھین لے گا، نسل محسن کو ہلاک کر دے گا۔ یہ ہے حضرت زہرا کے مصائب جو سورہ بقرہ ہی کے اندر آ گئے۔ اور پھر زہرا کے مصائب کا آغاز حضرت رسالت مآب کی رحلت کے دن سے ہوا۔ لامنس کا میں نے کل حوالہ دیا تھا، حضرت زہرا کی لائف پر ایک مرتبہ رونے لگی، ایک مرتبہ حسین، اور کہا کہ بابا نے خبر دی تھی میں دنیا سے گزرنے والا ہوں۔ کہا بابا کے صدمے میں روئی، اور پھر بابا نے کہا زہرا تم سب سے پہلے آ کر ملاقات کرو گی۔ میں تبسم کرنے لگی، میں خوش ہو گئی۔ لامنس نے لکھا یہ زہرا کا یقین ہے آخرت کے اوپر کہ بابا نے موت کی خبر دی تھی، مگر زہرا خوفزدہ نہیں ہوئی، ہراساں نہیں ہوئی، بلکہ تبسم ہوا، چہرہ روشن ہو گیا۔ اور پھر اسی دن زہرا نے کہا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی ایام سرنا لیالیا، بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں مجھ پر ٹوٹی، ایک روز روشن پر ٹوٹتی، یہ تو تاریک راتوں میں بدل جاتے، دن و رات زہرا روتی، فراق میں روتی۔ یہ بیٹی اور باپ کا غم نہ تھا، بلکہ نور کا ایک حصہ نور سے جدا ہوا تھا، اس کا فراق تھا۔ اس لیے کہ جب اللہ کے رسول معراج پر گئے تھے، جنت میں داخل ہوئے تھے، جنت کا میوہ کھایا تھا، زمین پر آئے اور پھر خدیجہ کے پاس گئے، اس کے بعد زہرا کی ولادت ہوئی، اور بار بار اللہ کے رسول حضرت زہرا کے گردن کو سونگتے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یہ کیوں؟ کہا زہرا کے بدن سے جنت کی خوشبو پاتا ہوں۔ تو یہ فراق تھا بابا کا۔ حضرت زہرا کو اہل مدینہ عاجز آ گئے، وہ جو دعویٰ کرتے تھے عشق رسول کا، زہرا کے فراق اور رونے سے عاجز آ گئے۔ کہا زہرا سے کہہ دیں، علی کو بلا کر کہا یا تو دل میں روئیں یا رات میں روئیں۔ امیر المومنین نے زہرا کے لیے جنت البقیع کے گوشے میں ایک مقام بنایا، اور یہی وہ مقام ہے کہ جو آج کا امام بارگاہ ہے، رونے کا مقام ہے۔ اس کو بیت الاحزان کہا۔ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، احزان جمع ہے حزن کی، حزن غم کو کہتے ہیں، تو کہنا چاہیے تھا غم کا گھر بیت الحزن، مگر جمع میں کہا بیت الاحزان، غموں کا گھر۔ غموں کا گھر یعنی زہرا پر ایک غم نہیں،
غم ٹوٹے تھے، اس لیے اس کا نام تاریخ میں بیت الاحزان بن گیا۔ زہرا اپنے بچوں کو لے کر جاتی جو نانا کی شفقت سے محروم تھے، نانا کے گود اور دوش سے محروم تھے، اور پھر بیت الاحزان میں جا کر زہرا روتی، اس شب کی تاریخی میں علی واپس لاتے، مگر ظالموں کو یہ بھی گوارا نہ ہوا اور پھر اس گھر کو ڈھا دیا۔ آج جتنی زیارتیں اور مقدس مقام ہیں ان کا ڈھانا بھی ایک یادگار ہے۔ بیت الاحزان کا، زہرا کے گریہ و بکا کے مقام کا ڈھانا، اور پھر وہ گھر ڈھا دیا گیا۔ جنت البقیع میں ایک درخت تھا، بیری کا درخت، اب زہرا اس درخت کے نیچے بیٹھ جاتی، ساری دھوپ عرب کی ستاتی، تپش ستاتی، بچیاں بھی روتی، حسن حسین بھی روتے، ماں کو روتا دیکھ کر ظالموں نے وہ درخت بھی کاٹ دیا۔ اب زہرا پر صرف سر پہ سورج کی دھوپ رہ گئی، اب گھر میں آ گئی۔ ادھر اہل خلافت نے طلب کیا، ظالم آئے، اور پھر علی کو طلب کیا۔ زہرا دروازے پہ آئی اس لیے کہ شاید حرمت رسول کا خیال ہو، حرمت زہرا کا خیال ہو، مگر دروازے پہ آگ لگا دی، لکڑیوں کو جلا دیا۔ جلتا ہوا دروازہ زہرا کے پہلو پر گرا۔ زہرا نے بابا کو پکارا، حسرت سے آسمان کو دیکھا، اور پھر زہرا نے یہ منظر دیکھا، شیر خدا کو، علی مرتضیٰ کو گردن میں رسی باندھ کر مدینے کی گلیوں سے گزار کر دربار خلافت میں لایا گیا۔ پیچھے پیچھے زہرا چلی، بچوں کو لے کر چلی، اپنے حق کو بھی طلب کیا، علی مرتضیٰ کا دفاع کیا، صدیقہ کے قول کو رد کر دیا گیا، اور پھر وہ دن آ گیا کہ زہرا کا آخری دن تھا۔ اس لیے جب جنازے کو لے کر جنت البقیع میں پہنچے، تابوت کو قبر کے برابر رکھا، اور قبر رسول کی طرف روک کر کے کہا علی نے، یا رسول اللہ، جو امانت مجھے دی تھی علی آپ کو لوٹا رہا ہے، مظلومہ بتائے گی اس امت نے آپ کی زہرا پر کیا ظلم۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق شہیدان کربلا، اسیران کربلا، بحق خاتون جنت سیدۃ النساء العالمین، جو مومن مومنات مر چکے ان سب کی مغفرت فرما، اور خاص طور پہ مرحوم عمار زیدی، ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ پروردگار پریشانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرضداروں کے قرضوں کو عطا فرما۔ اور مجھ سے درخواست کی گئی تھی، لانگ ڈسٹینس فون آیا تھا کہ ایک مومنہ بیمار ہے، پروردگار ان کو شفا کامل و واجل عطا فرما۔ رب العالمین ملت اسلامی کو اتحاد و اتفاق عطا فرما، اپنے نور کا حجت کا ظہور چل فرما۔ ماتم طاہرہ اور سیدہ کریں، یا طاہرہ یا سیدہ۔
طاہرہ سیدہ 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 طاہرہ بے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے والے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے والے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہمارے دربار میں مسلمان دونوں جھٹلا دیے لال اس کے، جانے کیسا سلوک کر ڈالا، پل میں ہو گئے سفید بال اس کے، دل کے بے ہوش ہو گئی زہرا، حال زینب کو جب سنایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، بڑے دربار میں مسلمان دونوں جھٹلا دیے لال اس کے، جانے کیسا سلوک کر ڈالا، پل میں ہو گئے سفید بال اس کے، دل کے بے ہوش ہو گئی زہرا، حال زینب کو جب سنایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے بادے رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا
فاطمہ کو بہت ستایا ہے، صاحبات رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ بولی فضائے سے رلانا دیا تو کچھ تو شرم کرو، دیکھ جس کو نبی کھڑے رہتے اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو، کوئی جب لاڈلی محمد کی سارا دربار مسکراتا ہے، آئے بات رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، آئے بات رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ تیری ہمت کا نام ہے زینب اور شفیع ہے سفر تیرا، تیرے آنسو سجاد کے آنسو اور سکینہ میں ہے اثر تیرا، تیرے بچوں نے بی تیری طرح ظلم سے قیدی بتایا ہے، آئے بات رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، آئے بات رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، آئے بات رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، آئے بات رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ ہمارے دربار میں مسلمان دونوں جھکلا دیے ہیں لال اس کے، جانے کیسا سلوک کر ڈالا، پل میں ہو گئے سفید بال اس کے، دل کے بے ہو پھر ہو گئی تارا، حال زینب کو جب سنایا ہے، آئے بات رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، آئے بات رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، کیسے دروازہ ہٹاؤں، کیسے محسن کو بچاؤں، سانس سینے میں رکی ہے، تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، آئے بابا تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، تیری امت یہ بنا دی ہے یہ حالت بابا، کوئی پسلی بھی نہیں میری سلام
گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا کے مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا کے مصیبت کی گھڑی ہے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماشوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا کے مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا کے مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا کے مصیبت کی گھڑی ہے یہ اذیت یہ خاموشی نہیں دیکھی جاتی مجھ سے تنہائی علی کی نہیں دیکھی جاتی تیرا پیغام سنانے حق ولایت کا بتانے زہرا گھر گھر گئی ہے تیری زہرا کے مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا کے مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا کے مصیبت کی گھڑی ہے شرم آتی ہے بھلا تم کو بتاؤں کیسے یہ تماشوں کے نشاں تم کو دکھاؤں کیسے تم نہ پہچان سکو گے دیکھ کر مجھ کو کہو گے کیا میری زہرا یہی ہے تیری زہرا کے مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا کے مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا کے مصیبت کی گھڑی ہے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے پھول تربت پہ چڑھا کے ایک دیا لا کے جلا دے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا کے مصیبت کی گھڑی ہے ہائے بابا تیری زہرا کے مصیبت کی گھڑی ہے یا حسین 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 مولا حق امام یا حسن 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 یا حسین یا حسین تیرے دربار میں ہوتی رہی کھڑی زہرا بڑے 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 دربار میں
کھڑی زارا بر دربار میں روتی رہی کھڑی زارا بر دربار میں نہ جانے کس طرح نہ جانے کس طرح حق مانگتی رہی زارا بر دربار میں روتی رہی کھڑی زارا بر دربار میں روتی رہی کھڑی زارا بر دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول ذات سے گزار ایسے کہنے لگا بتاؤ کون سی بتاؤ کون سی راگیر ہے تیری زارا بر دربار میں ہوتی رہی کھڑی 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 زارا بر دربار میں حسن حسین سے سچے گواہ بھی جھٹلائے بلا کے بیوی کو ظالم ذرا نہ شرمائے بلا نہ پائے گی بلا نہ پائے گی امت کی بے رخی زارا بر دربار میں ہوتی رہی کھڑی 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 زارا بر دربار میں یہ اس کی بیٹی ہے جس نے دولت چاند کیا وہ جس کے نور نے ہر روشنی کو مات کیا اسے ستانا اسے ستانا کیاری ہے بڑی زارا بر دربار میں ہوتی رہی کھڑی 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 زارا بر دربار میں سند کے ٹکڑے ہوا میں اڑا کے ہنسنے لگا رسول ذات سے گزار ایسے کہنے لگا بتاؤ کون سی بتاؤ کون سی راگیر ہے تیری زارا بر دربار میں ہوتی رہی کھڑی زارا بر دربار میں ہوتی رہی کھڑی زارا بر دربار میں ہوتی رہی کھڑی زارا بر دربار میں سیاہ بال جو ماں کے سفید کر کے کیسے کہوں گے تیروں نے سر پیٹے
تھے سرا گئی تھی سرا گھر آتا کی تھکی زارا ہر دربار میں روتی رہی کھڑی زارا ہر دربار میں روتی رہی کھڑی زارا ہر دربار وہ عابد بیمار تھا وہ عابد بیمار تھا چلنے سے جو لاچار تھا چلنے سے جو لاچار تھا اور شام کا بازار تھا مصطفیٰ کی بیٹیاں مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاہ کلی سینے پہ جو شاہ کلی جس کی عبارن میں جلی منہ پہ تماچوں کے نشان مولا حق امام یا حسن یا حسین مولا حق امام یا حسن یا حسین یا حسین وہ پیاسے گلے خنجر چلے پیاسے گلے خنجر چلے چادر چنی خیمے جلے چادر چنی خیمے جلے